وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، سید انس و جاں، سرور لالا روخاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ آج یہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر ایسی کستوری کی طرح ہے کہ جس کو جتنا چھیڑتے چلے جاؤ گے اس کا مزہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا نام سن کر، حضور کا ذکر سن کر، حضور کا تذکرہ سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ حضور کا ذکر ہو اور امتی کے دل کو سکون نہ پہنچے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور کا نام دلوں کو سکون نہ دیتا ہو۔ حضور علیہ السلام کا نام، حضور کا ذکر دلوں کو طمانینت عطا کرتا ہے، راحت عطا کرتا ہے اور تسکین عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے بعد نہیں بلکہ بعثت سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی وجود عطا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام لوگوں کی ارواح کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے اس دھرتی پر آنا تھا، تمام لوگوں کی ارواح کو تخلیق کیا گیا۔ پھر ان سے سوال کیا، قرآن کہتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تمام ارواح نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ تمام ارواح میں جس روح نے سب سے پہلے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کی روح مقدسہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی روح مقدسہ نے سب سے پہلے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب بعثت کے لحاظ سے، اس دنیا میں آنے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء تشریف لائے۔ تمام انبیاء مذہب اسلام پر تھے،
جتنے لوگوں نے ان کو مانا، ان پر ایمان لائے، تمام لوگ مسلمان تھے، لیکن فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرمائے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار سب سے پہلے حضور کی روح مقدسہ نے فرمایا تھا۔ اچھا، حضور کے بعد جن لوگوں کی ارواح نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا وہ تمام انبیاء کی ارواح تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو ایک جگہ پر جمع فرمایا اور پھر ان سے مکالمہ ہوا، جس کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا محبوب آپ یاد کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، حکمت سے بھی نوازوں گا، تمہیں شان اور عظمت عطا کی جائے گی۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہا کہ پھر تمہاری موجودگی میں میرا آخر الزمان نبی تمہارے پاس تشریف لے آئے تو تم نے پھر اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو نہیں دیکھنا، اپنی شان اور عظمت کو نہیں دیکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھنا ہے اور میرے نبی کی غلامی کو اختیار کر لینا ہے، میرے نبی کی غلامی کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کی ارواح سے حضور کا ذکر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دھرتی پر تشریف لائے، تمام انبیاء نے حضور کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سے لغزش سرزد ہوئی، قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی اختیار کر لی۔ یہاں پر میں رک کر عرض کرنا چاہوں گا، عقائد اہل سنت میں بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو۔ اچھا، اگر گناہ نہیں ہوا تو حضرت آدم سے کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ اچھا، بھول اور گناہ میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کا روزہ ہے، آپ روزے سے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا روزہ، آپ کو یاد ہے، آپ پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، تمہارا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اب تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یاد نہیں رہا آپ کا روزہ ہے، آپ بھول گئے اور آپ نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، ایک پانی کا قطرہ نہیں بلکہ آپ نے سیر ہو کر کے کھانا بھی کھایا اور ضرورت کے مطابق آپ نے پانی بھی پی لیا، لیکن بعد میں یاد آیا ہو میرا تو روزہ تھا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، تم سے بھول ہوئی ہے، تم بھول گئے تھے، لہٰذا نہ تو تمہارا روزہ ٹوٹا ہے، نہ ہی تم گناہگار ہوئے ہو، اور نہ ہی تم پر کوئی کفارہ ہے۔ جیسے روزہ پہلے موجود تھا ویسے ہی اب بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تم بھول گئے تھے، تم سے گناہ سرزد نہیں ہوا، تم بھول گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، حضرت آدم بھول گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناراضگی اختیار کی۔ اب کیا ہوا؟ روایات پڑھیں آپ کو ملے گا، 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ 300 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ ان کے دل کے اندر ڈال دیے، القاء کر دیے۔ انہوں نے جب وہ الفاظ کہے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اس آیت کو پڑھا، دیکھا وہاں پر وہ الفاظ موجود نہیں جن الفاظ کی وجہ سے اللہ نے توبہ کو قبول کیا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں بندہ نواز، وہ الفاظ تو بتائیے کہ جن الفاظ کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں تیرے آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے،
اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ تو تمام انبیاء نے حضور کا ذکر کیا۔ اچھا، جب آپ کا آخری وصال کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم آخر الزمان نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص ان پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضرت جبرائیل امی کی اس بات کو کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، بندہ نواز، اس دھرتی پر جتنے ریت کے ذرات ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آج سائنس نے بڑی ترقی کی، اتنی ترقی کی ہے کہ سمندر کی تہہ کے اندر کیا موجود ہے وہ بھی نکال لیا، پہاڑوں کے دامن میں کہاں معدنیات ہے، کہاں کان ہے وہ بھی تلاش کر لیا۔ اتنی ترقی کی ہے کہ ہواؤں میں جھولنا سیکھ لیا، اتنی ترقی کی کہ چاند کی دھرتی پر قدم رکھ دیا، لیکن آج تک کتنی ترقی تو نہیں کر پائی کہ وہ 1 سینکڑا ریت کے ذرات کو گن سکے۔ اچھا، 1 سینکڑا ریت کے ذرات کو گننا ناممکن ہے تو کتنی بڑی دنیا ہے، کتنے ریت کے ذرات ہیں۔ ہمارے تو کمپیوٹر اور کیلکولیٹر جواب دے دیں، ہمارے پاس وہ ہندسیں نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم شمار کر سکیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں شمار کر سکتا ہوں، میں ان کو گن سکتا ہوں۔ کہا کہ جتنے پانی کے قطرات ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں۔ لیکن آگے سنیے، کہا کہ حضور آپ کا امتی جب آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس پر رب کی کتنی رحمتیں برستی ہیں ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس پر میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا جو ہے وہ اکثر نسخہ ذرا حضور سے سنیے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، بندہ نواز مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کہا کہ حضور میں دن کا 1 حصہ درود پڑھوں گا اور باقی 3 حصے کوئی اور وظیفہ بتا دیں۔ کہا کہ اگر تم اس 1 حصے میں اضافہ کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کہا کہ حضور میں نصف حصہ، دن کا نصف حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور باقی آدھا حصہ کوئی اور وظیفہ بتا دیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اس 1 نصف حصے میں اگر تم اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بالآخر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور میں سارا دن ہی آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا سنیے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی دکان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر والوں کی وجہ سے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے، کوئی اولاد کے اچھے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا حضور سے یہ نسخہ سنیے۔ حضور